جب بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں یا حفظ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ وہ قرآن کو صرف مکمل کرنے کا جو اس کا سفر ہے اس کے اندر وہ والدین سے بھی مار کھا رہا ہے، وہ اساتذہ کی بھی ناراضگی دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے سوسائٹی کے اندر جو ہے بالکل ایک شرمندہ سا اور گلٹ میں رہ رہا ہے۔ ایک بچے کے والدین چاہتے ہیں کہ بچہ حفظ کرے، تو کون سی بیسٹ عمر ہے آپ کے خیال میں کہ بچے کو حفظ شروع کروانا چاہیے؟ بچہ اکتانے بھی لگتا ہے، خشک ہے، بہت محنت طلب ہے، تو ان کو موٹیویٹڈ رکھنا، ان کی دلچسپی برقرار رکھنا اور ان کے جذبات اور احساسات کو سمجھنا، یہ ایک کڑا امتحان ہوتا ہے والدین کے لیے۔ ایک استاد کا کیا کردار ہوتا ہے ایک بچے کے حفظ کے سٹارٹ سے لے کے اس کو اینڈ تک لے جانے میں؟ وہ ایسے کہ سلام پھیرنے کے بعد وہ سامنے نظر نہیں آیا، صحیح، وہ نظر آئے کچھ عرصے بعد نظر آئے، ورنہ تو آپ کا پھر پلان تھا کلاس لینے کا؟ کلاس لینے کا۔ صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو پاکستان کے ایک معروف قاری ہیں، اور حفظ کے حوالے سے ان کی جو معلومات ہیں وہ حیران کن ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے سنی وہ معلومات تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ ایک پروگرام ہونا چاہیے۔ میری مراد ہے، آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں قاری سلمان سلیم صاحب، جو کہ مختلف اداروں میں تراویح پڑھانے کا جو ہے وہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ قاری صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بارک اللہ فیک۔ تو آپ سے آج ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، آپ کی زندگی کے حوالے سے بھی، اور جو آپ کا ایکسپیرینس ہے بچوں کو پڑھانے کا حفظ کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے حفظ شروع کیا، اب حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، تو حفظ کی طرف کس طرح آئے؟ مطلب والدین کے کہنے پہ آپ نے حفظ سٹارٹ کیا یا خود اپنا شوق تھا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الحمد للہ، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، مہربانی ہے، جو کچھ ہے اس کی توفیق سے ہے۔ اس کے بعد الحمد للہ ہمارا جو گھر کا ماحول رہا ہے وہ الحمد للہ ایسا تھا کہ اصل میں پیدائش میری سعودیہ کی ہے۔ اچھا، تو ماشاءاللہ۔ میں نے 90s کا جو دور ہے وہ سعودیہ میں گزارا ہے بچپن کا۔ سعودیہ کس شہر میں؟ سعودیہ ریاض میں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب وہاں پر معاملہ یہ تھا کہ گانے، ترانے، نغمے وغیرہ کا تصور نہیں تھا، کم از کم اس دور میں ہمارے کانوں سے، ہماری سماعت سے نہیں ٹکرایا ایسا کچھ۔ وہاں پر یہاں تک کہ اگر آپ مارکیٹس، بازار، مالز میں بھی جائیں تو آپ کو تلاوتوں کی آوازیں آتی تھیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے گھر میں بھی تلاوت کا ایک ماحول ہوتا تھا۔ ہماری والدہ جو ہیں وہ صبح کو تلاوت مختلف قرآء کرام کی لگایا کرتی تھیں، تو تمام ہم بہن بھائیوں کی اپنی ایک پسند تھی، تو گھر میں نا ایک یہ ماحول تھا جو ہمیں میسر تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر بڑے بھائی نے حفظ کیا، اور پھر ہماری پاکستان میں جہاں رہائش تھی، کچھ دوست احباب ایسے تھے ہمارے گھر کے قریب جو مسجد قاری صاحب تھے، ان کی مجالس میں بیٹھنے سے اپنے آپ ان سب کو دیکھ کر، علماء اور طلباء کو دیکھ کر انسپریشن ہوئی کہ جی قرآن حفظ کرنا چاہیے۔ تو یہ اپنے آپ ہی شوق پیدا ہوا۔ صحیح۔ تو اپنے شوق سے ہی پھر میں اس طرف آیا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو آیا تھوڑا دیر سے تھا۔ اچھا، دیر سے آئے تھے؟ ہاں، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی کرنا چاہیے تھا اس کو، وہ نہیں ہو پایا۔ اچھا، عموماً جو ہے پرائمری کے بعد 5 کلاس سے پڑھنے کے بعد بچے حفظ کرتے ہیں، تو آپ میں نے کب آئے؟ میٹرک کے بعد کیا۔ میٹرک کے بعد؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور سعودی میں ہی آپ نے حفظ کیا؟ نہیں، ہم لوگ آگے تھے جلدی۔ میری ساری سکولنگ جو ہے وہ ساری پاکستان میں ہی ہے، اور حفظ کی بس میں نے سعودیہ میں ناظرہ پڑھا تھا، قاعدہ اور ناظرہ پڑھا تھا، اور وہ بھی وہاں پر بنگالی قاری صاحب سے پڑھا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہاں، لیکن الحمدللہ وہ بہت قابل تھے اور بڑا فائدہ ہوا اس سے۔ تو دوران حفظ قاری صاحب آپ کو مطلب کوئی مشکلات فیس کرنا پڑی؟ اصل میں جب میٹرک کے بعد آیا تھا تو آپ سمجھ لیں شوق کی انتہا کے ساتھ آیا تھا، اور بہت شعور کے ساتھ آیا تھا۔ اچھا۔ یعنی میرے جو دوست احباب تھے تو اس کے اندر کچھ ایسے تھے جو بہت ہی اچھے دینی گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے، صحیح۔ الحمدللہ۔ تو ان دوستوں کو دیکھ کر بڑی انسپریشن ہوتی تھی، اور ان میں سے ایک دوست ایسا تھا الحمدللہ جس نے قرآن کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھا ہوا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو وہ
جگہ جگہ موقع محل آتا اور موضوعات پہ قرآنی آیات پڑھ پڑھ کے سنایا کرتا تھا. صحیح. تو اس کو دیکھ کر پھر میں نے مقصد یہ بنایا کہ میں نے بھی قرآن سمجھ کر آگے لوگوں کو سمجھانا اور بتانا اور پڑھانا ہے. تو اس مقصد کے تحت بڑے شوق سے میں آیا تھا. تو میرے جو دورانیہ رہا حفظ کا, مجھے اس کے اندر ایسا کوئی دشواری مشکل نہیں پیش تو آئی. وہ کتنی دیر میں آپ نے حفظ مکمل کر لیا تھا؟ میں نے بڑی سہولت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, آپ کہہ لیں کھیلتے کودتے ہوئے 4 مہینے میں کیا. 1 سال 4 مہینے. ہاں. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر میں صحیح معنوں میں بڑا پلان کرتا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتا اور محنت کرتا یا اور بہترین رہنمائی ملتی تو 8-6 ماہ میں کیا جا سکتا یہ. اچھا, ماشاء اللہ. میں نے ہاں, کیونکہ میرا پہلا سبق ہی میں نے شروعات ہی زائد سبق سے کی تھی اور برقرار رکھتا تھا میں اس کو. تو قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں یا حفظ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو پیرنٹس ہیں, والدین ہیں, ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے یا کیا کردار ہونا چاہیے؟ والدین کا بنیادی کردار ہے اس حوالے سے. صحیح. والدین کا سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن کے ساتھ خود جڑیں. صحیح. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ شوق کے طور پر ایک ٹرینڈ اور ایک فیشن چل پڑا ہے تو اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں اور اس فیلڈ سے متعلقہ ان کو معلومات بھی نہیں ہوتی, تو پھر ان کو کافی دشواریاں اور مشکلات بھی پیش آتی ہیں پھر آگے جا کے. سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ خود قرآن سے جڑیں. صحیح. اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کریں, قرآن کے تلاوت کو سننے کا اہتمام ہو, اس کی تلاوت کرنے کا اہتمام ہو, اس کے فہم و تدبر کے ساتھ جڑنے کا اہتمام ہو, اور اس کی جو دیگر اہل علم کی مجالس ہیں, حلقہ جات ہیں, ان کے اندر بیٹھنے کا اہتمام ہو, کورسز کے اندر جو ہے اپنے آپ کو انرول کرنے کا اہتمام ہو. یعنی گھر کے اندر اسی سے ہی ماحول بنے گا. جب گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی, سنی جا رہی ہوگی, اس کے ساتھ اس کو زندگی میں ترجیح دی جا رہی ہوگی, اس کو زندگی کا حصہ بنایا جا رہا ہوگا, تو یہ سارے کا سارا اثر جو ہے وہ بچوں میں وہ پھر جاتا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے والدین کی کہ وہ اپنے آپ کو خود قرآن کے ساتھ جوڑیں. جیسے کہ ڈاکٹر نبیل عودہ وہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب بھی میں نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہوں تو مجھے اپنی اولاد کی صالحیت اور دنیاوی پریشانیوں جو ہیں وہ مجھے پریشان کرنے لگتی ہیں. تو مراد اس سے یہ ہے کہ والدین کی صالحیت اور ان کی نیک بختی جو ہے وہ بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نوافل کی ادائیگی کیا کرتے تھے تو سامنے ان کا بچہ سویا ہوا ہوتا تھا تو اس کو دیکھ کر وہ رو دیا کرتے تھے, اور وکان ابوہما صالحا, یہ آیت پڑھ پڑھ کے تلاوت کر کر کے رویا کرتے تھے. صحیح. تو صالح والدین کا جو اثر ہے وہ باقاعدہ بچوں کی نیک بختی اور ان کی صالحیت پر پڑتا ہے. یعنی اگر وہ کوئی برائی کرتے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہوں گے. بالکل ایسے. اور اگر وہ کوئی اچھائی کرتے ہیں, اگر وہ صالح ہیں, تو اس کے پازیٹیو اثرات بچوں پہ ہوں گے. بالکل ایسے ہے. اگر آپ گھر کے اندر جو ہے والدین خود قرآن کے ساتھ نہ جڑیں اور وہ ماحول ان کو مہیا نہ کریں تو یہ تو ان کی پہلی اولین بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے. یعنی وہ پورا گھر کا ایک ماحول ہونا چاہیے حفظ سے متعلق. ایسے ہی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے جہاں وہ قرآن کے ساتھ خود جڑیں, پھر بچے کو حفظ میں ڈالنے کے لیے اس کے حوالے سے خاطر خواہ معلومات ان کے پاس ہونی چاہیے, اور اس کے اندر جو ہے وہ دلچسپی لیں, بچے کو فالو اپ رکھیں, ٹھیک ہے, اور ریوارڈ تھراپی کریں. مثال کے طور پر بچہ اگر کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر اچیو کرتا ہے تو اس کو بہت اپریشیٹ کریں. بچوں کی خوراک کا باقاعدہ خوب اہتمام کریں, جس کے حوالے سے والدین جو ہے بہت کوتاہی کا شکار ہیں آج کل. صحیح. ٹھیک ہے. اور ان کی سونے جاگنے کی اور دیگر معاملات کی ایک باقاعدہ ایک روٹین ہونی چاہیے. صحیح. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول کیا ہے, خالہ پھپھو آ گئیں تو جی بچے رات کو دیر سے 2-3 بجے تک جاگ رہے ہیں, مووی نائٹ ہے, پیزا پارٹی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور 1-2 چھٹیاں پھر ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں شادی بیاہ کا سلسلہ بھی ایسا ہی, کوئی 1-2 دن کا معاملہ تو ہوتا نہیں ہے, کوئی 1 ہفتہ 2 ہفتے تک ہی محیط ہوتی ہیں. صحیح. تو اس حوالے سے جو ہے وہ بچوں کی جب ایسے چھٹیاں ہوتی ہیں اور ناغے ہوتے ہیں تو ان کی پڑھائی پر کافی برا اثر پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں دیکھنے کی والدین کی طرف سے. اور پھر بچہ مختلف فیزز سے گزرتا ہے. بچہ اکتانے بھی لگتا ہے, خشک ہے, بہت محنت طلب ہے,
تو ان کو موٹیویٹڈ رکھنا، ان کی دلچسپی برقرار رکھنا اور ان کے جذبات اور احساسات کو سمجھنا، یہ ایک کڑا امتحان ہوتا ہے والدین کے لیے۔ نہیں تو قاری صاحب مطلب جب ایک بچہ چلا گیا مدرسے میں چلا گیا صبح سے، مطلب جتنا بھی ٹائم اس نے گزارا مدرسے کے اندر، جی تو ظاہر ہے کہ اس نے کافی ٹائم گزارا ہے، تو اس کے بعد بھی والدین کو مطلب خیال کرنا چاہیے کہ بچے گھر آ کے پڑھیں، اس کو ریوائز کریں، یا مطلب جتنا ٹائم اس نے گزار لیا اتنا انف ہے مدرسے میں؟ بالکل دہرانا چاہیے۔ اصل میں انسانی دماغ ہے، انسان کوئی چیز یاد کرتا ہے تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے ٹو میمورائز کسی چیز کو یاد کرنا، اور ایک ہوتا ہے ٹو ریٹین اس یاد کیے گئے سبق کو، لیسن کو برقرار رکھنا۔ ٹھیک ہے، اس برقرار رکھنے کے لیے کم از کم جس وقت اس نے سبق یاد کیا ہے اپنا لیسن، اس کو اگلے 4 سے 5-6 گھنٹے کے اندر اندر اس کو دوبارہ دہرانا ہے وہ، تاکہ وہ پختہ ہو جائے، راسخ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جتنی تکرار ہوگی، دہرانے کا جو دورانیہ ہے اور اس کی جو مختلف مجالس ہیں ان کے درمیان کا جو وقت ہے وہ جتنا کم ہوگا، یعنی کہ بار بار تکرار جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ والدین اس کے اوپر سپرویژن رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین جب بچے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں اس حوالے سے، تو جو بچہ ہے اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کے ہاں یہ ترجیحات میں ہے، صحیح ہے، اور والدین اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور اللہ کا کلام ہے اور اس کے ساتھ جڑنا اور اس کے ساتھ محنت طلب یہ کام ہے، اس کے حوالے سے تو جتنی اس کو اہمیت دی جائے۔ یعنی جو مطلب آپ کی بات سے مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو ایک تو پورا ماحول ہونا چاہیے، اور والدین کو جو ہے نا اس میں پوری طرح انوالو ہونا چاہیے۔ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچے کو بس مدرسے میں بھیج دیا تو اتنا کافی ہے، بلکہ پوری طرح اس میں انوالو ہوں گے تو جو ہے نا بچہ پوری طرح اچھی طرح حفظ کر پائے گا، کیونکہ یہ ایک الگ فیلڈ ہے، یہ الگ شعبہ ہے۔ والدین کیونکہ اس سے نہیں گزرے ہوتے تو اس معاملے کو پورے اچھے طریقے سے اساتذہ سے سمجھ لینا چاہیے، ان کو اعتماد میں لے لینا چاہیے، اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ۔ تو قاری صاحب مطلب ایک بچے کے والدین چاہتے ہیں کہ بچہ حفظ کرے، تو کون سی بیسٹ عمر ہے آپ کے خیال میں کہ بچے کو حفظ شروع کروانا چاہیے؟ مختلف اس کے تجربات رہے ہیں۔ اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اسکول شروع کروانے سے پہلے بھی اس کو ترجیح دے سکتے ہیں، اور پہلی جو اولین طور پر آپ اگر تعلیم کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو دنیاوی تعلیم سے پہلے بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن جو میرا تجربہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ 10-11 سال کا جو بچہ ہے کم از کم اتنا میچور ہو کہ اس کو معلوم ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور اس کے لیے اس کو آپشن بنایا جائے کہ وہ یہ کرنا، کمپلسری نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ہے بھی آپشنل۔ اس کو آپشن ہی رکھا جائے، اس کا مقصد بالکل واضح کیا جائے، بالکل کلیئرٹی ہو، اور دنیاوی جو زندگی ہے اس کے ساتھ اس کا فائدہ اس کے اوپر بالکل واضح ہو، ریلیٹیبل ہو، یعنی کہ اس کو معلوم ہو کہ اگر وہ حفظ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اس کا اس کو فائدہ کیا ہے دنیا اور آخرہ کے اندر۔ جب تک یہ چیزیں واضح نہیں ہوگی بچے کی دلچسپی نہیں پیدا ہوگی۔ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اور اس کا شوق بڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے اساتذہ اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے، بالخصوص اساتذہ کی، کہ وہ بچے کو اس کا جو سبجیکٹ ہے اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ ریلیٹیبل بنائیں، اس کے ساتھ کنیکٹ کریں، اس کے ساتھ جوڑیں کہ تم حفظ تو کر رہے ہو تو اس کا تمہیں دنیا میں کیا فائدہ ہے۔ آخرہ کی فضیلت تو بتائی جاتی ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ فضیلتیں جو بیان کی جائیں ان کو بیان کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ بیٹا یہ اس کی فضیلتیں ہیں، یہ آپشن ہے، اختیار ہے اگر تم اس کو ویل کرنا چاہو، نہ کہ فضیلتیں بھی بیان کر کے مجبور کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا اپنے آپ کو کمپیئر کرے دوسرے بچوں کے ساتھ جو اسکولوں میں جا رہے ہیں، تو وہ سیٹسفائیڈ ہو، مطمئن ہو کہ یہ میں مدرسے میں اگر جا رہا ہوں حفظ کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس حوالے سے اکثر بچے جو ہیں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کو اس کمپلیکس سے بچانے کے لیے یہ اساتذہ کی باقاعدہ طور پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مستقل کاؤنسلنگ کریں اور اس کو موٹیویٹ رکھیں، اور اس کو بتائیں کہ وہ کیا چیز حاصل کر رہا ہے، کس لیے حاصل کر رہا ہے، دنیا اور آخرہ میں اس کا کیا فائدہ ہے۔ اچھا قاری صاحب، آپ نے مطلب بات کی استاد کی، ٹیچر کی بات کی آپ نے، تو جو ہے اس سے پہلے آپ نے جو والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کے بارے میں بتا دیا، تو اب ایک استاد کا کیا کردار ہوتا ہے ایک بچے کے حفظ کے سٹارٹ سے لے کے اس کو اینڈ تک لے جانے میں؟ استاد کا ہی تو اصل اور اہم کردار ہے۔ صحیح، والدین تو آسمان سے زمین تک لانے کے سبب بنے ہیں،
جی اساتذہ تو زمین سے آسمان تک پہنچانے کا سبب ہے. ماشاء اللہ. تو اساتذہ کا بڑا بنیادی کردار ہے. اساتذہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اساتذہ کا کام صرف پڑھانا اور سمجھانا نہیں ہے، بلکہ مختلف سکلز ہیں جو کہ ان کے اندر ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی سبجیکٹ وہ پڑھا رہے ہیں، جیسے کہ قرآن ہے، اس کے اوپر ان کی اپنی گرپ ہونی چاہیے. وہ خود سکلفل ہونے چاہیے، وہ خود معیاری ہونے چاہیے. اب ہم شب حفظ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ان کا اپنا حفظ جو ہے ضبط وہ پختہ ہونا چاہیے. صحیح. ان کی اپنی تجوید اور تلفظ ادا وہ پختہ ہونا چاہیے، اور اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے ان کو ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے. صحیح. اس کے علاوہ جب بچہ 6-8 گھنٹے آپ کے پاس ہوتا ہے تو والدین سے زیادہ وہ آپ سمجھ لیں ایک طرح سے آپ کے پاس وقت گزار رہا ہے. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بہت زیادہ موقع ہے اس کے اندر. تو اس کے اندر بچے کی تربیت کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو استاد ہے اس کو کمیونیکیشن سکلز آنے چاہیے. صحیح. آسان زبان میں کمیونیکیشن سکلز یہ ہیں کہ استاد کے پاس کم از کم یہ فن ہونا چاہیے کہ بچے کی سطح پر آ کر اس کو بات سمجھا سکے. صحیح ہے. اصل میں استاد کا کام اصل یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پڑھائی پر آمادہ کرنا. صحیح ہے. جب بچہ پڑھائی پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ بچہ بہت آگے تک جاتا ہے. یعنی بیچ میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. اور کمیونیکیشن سکلز کے اندر جو ہے بنیادی چیز جو ہے وہ گفتگو ہے. صحیح. بچے کے ساتھ تعارف ہے. اب ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، اساتذہ اتنی کمی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے ان کے حالات سے ناواقف ہوتے ہیں. صحیح. مطلب ان کے تعلیمی حالات سے بھی ناواقف ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک. اگر پوچھ لیا جائے جی آپ کا فلاں بچے کے جو سبق ہے اس کی سطریں کتنی ہیں، وہ کون سے پارے پہ اس کا سبق ہے، تو بچہ آپ کا ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ اس کو سوشل جینیس ہونا چاہیے. صحیح ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کے اندر گھل مل جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب وہ بچوں کو پسند کرے گا. ٹھیک ہے. اصل میں اساتذہ جو ہے اس ذمہ داری کو بطور نوکری لیتے ہیں. صحیح. اپنے اس پروفیشن کو پیشن لے لیں، پیشن لے. اس کو پیشن بنا لیں، اس کو اپنا شوق بنا لیں اور اپنے شوق کو ذوق بنا لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ بچوں کو ہی پسند نہیں کرتے، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں سے چڑ کھاتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر بچوں کو ہی پسند نہیں کرتے آپ، صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہمارے شریعہ میں بھی یہ بات ہے، دین میں، کہ انسان کے دل کے نرم ہونے کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بچوں سے پیار کرتا ہے. تو اگر بچوں سے پیار نہیں کریں گے، ان کے ساتھ گھلے ملیں گے نہیں، تو وہ کمیونیکیشن ایک تو گیپ رہے گا. صحیح. صحیح. بچوں کے حالات سے آپ ناواقف رہیں گے، اور بچوں کی پڑھائی کے اندر جو ہے خاطر خواہ جو آپ ایک بہتری لا سکتے ہیں اس میں آپ ناکام رہ سکتے ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے کردار اور اخلاق کا بچوں پر بہت اثر پڑتا ہے. صحیح. یہاں تک کہ ہمارے دوست ہیں، کولیگ ہیں، قاری طیب صاحب، وہ ماشاءاللہ استاد سے پڑھے ہیں، قاری یوسف صاحب سے، ٹاؤن شپ میں، یوسف صدیقی صاحب سے. جی جی. اب ماشاءاللہ میں ان کی یہ بات اکثر جگہوں پہ کوٹ کرتا ہوں. اچھا. تو ہم بھی اپنے اساتذہ کے بارے میں ایسے تاثرات رکھتے تھے، دیکھتے تھے. تو آپ بچوں کی 10-8 سال کا بچہ ہے اور اس کی نظر دیکھیے کیسی ہے. کہتے ہیں کہ ہم اساتذہ کے سیڑھیوں سے اترنے کے انداز سے پہچان لیا کرتے تھے، جوتی اتارنے کے انداز سے پہچان لیا کرتے تھے، ان کے رومال دائیں یا بائیں کندھے پر رکھنے یا پہننے کے اوڑھنے کے انداز سے پہچان لیا کرتے تھے. آج استاد جی کون سے موڈ میں، غصے میں ہیں، آج غصے میں ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بیٹھنے کے انداز سے، تو ایک ایک ان کی جو ادا ہے نا اس پر ان کی نظر ہوتی ہے. قاری ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی استاد جی وہ نصیحت کرتے ہوئے ہمیں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 10-15 بچے، 20 بچے ہیں، نظر آپ کی ایک ہے، صحیح، اور استاد آپ ایک ہیں اور آپ پہ نظریں کتنی ہیں، وہی 15-20 بچوں کی ہیں. تو آپ کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے اپنی پوری بول چال کے حوالے سے، اپنی چال ڈھلن کے حوالے سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، یعنی کہ اوپر سے لے کر نیچے تک
آپ کو بولنے کا انداز کیا ہے، اپنے ہنسنے کا انداز کیا ہے، آپ کے مسکرانے کا انداز کیا ہے، آپ کے بولنے کا انداز کیا ہے، آپ کے خاموش رہنے کا انداز کیا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ غصے اتارنے کا انداز کیا ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ بچوں پر ایک اثر چھوڑتی ہے اور وہ آپ سے سیکھتے ہیں. وہ صرف آپ سے سین کو صاد اور صاد کو سین کے فرق کو نہیں صرف سمجھتے. زبان کی ٹپ کو باہر نکال اور دانتوں کے فلاں حصے پہ لگانا، یہ صرف ان باتوں کو نہیں سیکھتے وہ، بلکہ وہ یہ بھی سیکھتے ہیں آپ کے پورا کردار جو ہے آپ سے لیتے ہیں. صحبت کا اثر ہوتا ہے. نہیں لیکن قاری صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ مائنڈ میں آ سکتا ہے میں بھی کہ ایک بندے نے اگر زندگی اچھی گزارنی ہے تو وہ اللہ کے لیے گزارنی ہے. تو اگر وہ اس طرح کرتا ہے کہ اگر مجھے بچے دیکھ رہے ہیں تو میں مطلب ایسے ایکشن کروں کہ جو اچھے ہوں، ان پہ مثبت اثرات پڑیں، تو اس سے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بچوں کے لیے کیوں؟ اگر میں نے کرنا ہے تو میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، ورنہ نہیں کرنا. اصل مقصد تو رب کی رضا ہی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، لیکن وہ بچوں کے حوالے سے بھی آپ سمجھ لیں ایک سبب بن گیا. صحیح. ایک سبب بن گیا جس کی وجہ سے وہ محتاط ہوا ہے. لیکن وہ کیوں محتاط ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسی نسل کو اس نے پروان چڑھانا ہے، انہی کی ترقی اور بہتری کی اس لیے کام کرنا ہے. کیوں؟ رب کی رضا کے لیے ہی. اسی طرح استاد کو جو ہے ایک ٹرو لرنر ہونا چاہیے، یعنی کہ سیکھنے کی اپروچ ہونی چاہیے، سیکھنے والا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر استاد سیکھنے میں پیاسا نہیں ہے تو سیکھنے کی پیاس وہ اپنے شاگردوں میں بھی نہیں ڈال سکتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کا پروگریسو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ ترقی کے لیے آگے بڑھنے کا اس کا ایک رجحان ہونا چاہیے. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اگر بچوں کے ساتھ فرینکلی نہیں بلکہ فرینڈلی ماحول بناتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ استاد اور شاگرد کا ایک فاصلہ بھی رہتا ہے لیکن ایک دوستانہ اور مشفقانہ ماحول بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اگر وہ اپنی باتیں شیئر کرے گا کہ میں یہ سیکھ رہا ہوں اور میرا یہ معاملات ہیں، تو بچوں کے اندر بھی اس علم کی اہمیت پیدا ہوگی کہ ہمارے استاد بننے کے باوجود، ہمیں پڑھانے کے باوجود ابھی تک یہ کچھ سیکھ رہے ہیں. تو بچوں کے اندر بھی جو یہ سارے تاثر جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ سیکھنے کی پیاس رکھتے ہیں بچہ سیکھنے والا ہوگا. اگر آپ علم کی اہمیت رکھتے ہیں بچوں کے اندر علم کی اہمیت آئے گی. آپ اچھی بول چال رکھنے والے ہیں، سلجھا ہوا آپ کا انداز ہے، تہذیب اخلاق سے آپ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اثرات وہ پھر بچوں پہ جاتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. قاری صاحب ہم نے مطلب بات کی اساتذہ کے حوالے سے، جو والدین ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بات کی. تو یہ بتائیے گا کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ صحیح نہیں چل پا رہا حفظ میں، بہت ٹائم لے رہا ہے، کئی سال گزر گئے ہیں اور مطلب والدین کی طرف سے پریشر ہے کہ نہیں حفظ کرنا ہے، تو ایسے مطلب بچے کو یا والدین کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس کو اسی طرح پریشر برقرار رکھنا چاہیے حفظ کے لیے یا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے اس کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. پریشر کے بغیر کریں گے تو کام ہوگا. اگر ہمیشہ کسی چیز کو بوجھ سمجھ کر بھی لیا جائے، میں کہتا ہوں اگر وہ اس کو مکمل کر بھی لیتے ہیں تو وہ بات یہ ہے، اگر پریشر لے کر کیا جائے، بوجھ لے کر کیا جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک وہ قرآن جو ہے اس کی زندگی کا حصہ بنا نہیں. اصل جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو زندگی کا ایک پارٹ بنا دیا جائے، ایک حصہ بنا دیا جائے، اور اس کے لیے سب سے پہلے والدین کو اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا. اب بچہ جو ہے کہیں ایسا پھنس گیا ہے، سٹک ہو گیا ہے، تو اس کو آپشن دیں. اٹس اوکے، کوئی بات نہیں بچے، آپ کو جتنا یاد ہے ہم اس کا ایک سلسلہ الگ سے بناتے ہیں اور آپ اس کو دہراتے رہیں، اور جو ہے آپ موو آن، آپ آپ نے اپنا اسکول پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بچے کے اندر خود وہ ول اور اسپارک پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور خود وہ شوق جو ہے اس کا ابھرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے مجھے ایک گلٹ آنا شروع ہوتا ہے کہ مجھے یہ مکمل کر لینا چاہیے. تو وہ عمر کے کسی میں بھی حصے میں آ سکتا ہے اور اس کو کسی وقت بھی مکمل کیا جا سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑا جائے، قرآن کے ساتھ جڑا جائے. اور اگر آپ پریشر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کا سفر کتنا خراب کر دیا. اب وہ قرآن کو صرف مکمل کرنے کا جو اس کا سفر ہے، اس کے اندر وہ والدین سے بھی مار کھا رہا ہے، وہ اساتذہ کی بھی ناراضگی دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے سوسائٹی کے اندر جو ہے بالکل ایک شرمندہ سا اور گلٹ میں رہ رہا ہے. صحیح ہے، حالانکہ وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے. تو پھر اتنی شرمندگی کا اور ایسا معاملہ کیوں ہے کہ جگہ جگہ وہ بیچارہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ذلیل ہو رہا ہے؟ صحیح ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایک آپشن دینی چاہیے اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بچہ جو حفظ کر رہا ہے تو ایسی کیا ٹپس ہیں
کہ جو بچہ جو اس کا سبق ہے یا منزل ہے وہ اس کے لیے حلوہ بن جائے, اس کے لیے آسان ہو جائے اور بڑی آسانی سے وہ حفظ کر لے, ایسی کوئی خاص بات یا ٹپ؟ ہاں, ایک مستقل ایک اصول نہیں ہے اس کا, ہر بچے کا مختلف ہو سکتا ہے. بچے کو دیکھ کر, پڑھ کر, اس کا کیس اسٹڈی کر کے, اس کی صلاحیت کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس دن آپ نے سبق سنانا ہے, سبق اس دن نہیں یاد کرنا آپ نے. درمیان میں ایک رات کا گیپ کم از کم ہونا چاہیے, کم از کم ایک دفعہ نیند ضرور ہونی چاہیے. اصل میں ہم اساتذہ سے بات کرتے ہیں کہ یاد کس کو کہتے ہیں, میں اس طرف آتا ہوں, لیکن یاد کرنے سے پہلے کے جو مراحل ہیں اس پر گفتگو ہو جائے. یاد کرنے کے جو طریقہ کار ہیں اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہوتی ہے پروموڈو ٹریننگ یا پروموڈو ٹیکنیک ہوتی ہے. اس کو یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے, اس کی ذہنی صحت, دماغی صحت ہوتی ہے جو کہ آدھے گھنٹے بعد وہ ایگزوسٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے, آدھے گھنٹے بعد ہی ایگزوسٹ ہو رہے, تو کچھ ہیں جو 2 گھنٹے تک ایگزوسٹ نہیں ہوتے. تو یہ میں نے کہا نا, ویری کرتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس نے کم از کم کوشش یہ کرے کہ اگر ظہر کے بعد کلاس ہوتی ہے اور وہ حفظ سے فارغ ہوتا ہے, یہ عصر کے بعد فارغ ہوتا ہے, تو اگر ظہر کے بعد اس کا مدرسہ آف ہوتا ہے, یہ عصر کے بعد آف ہوتا ہے, تو ظہر کے بعد ہوتا ہے آف, تو عصر کے بعد وہ سبق یاد کرنا شروع کرے. عصر کے بعد آف ہوتا ہے تو مغرب کے بعد یاد کرنا شروع کرے, گھر جا کے. ٹھیک ہے, یا جو بچے مطلب وہاں رہتے ہیں تو ہاں, تو وہاں پہ کرے. تو ایک مجلس وہ ہوگی جس کے اندر وہ یاد کرے گا, اور اس کے اندر اس نے ہر قسم کی ڈسٹریکشنز جو ہیں, یہ موبائل وغیرہ اور جو شور شرابہ یا مہمان وغیرہ, ہر ایک سے اس نے دور ہو جانا, الگ ایک تنہائی اختیار کرنی ہے, بلند آواز سے اس نے پڑھنا ہے, پوری یکسوئی کے ساتھ آدھا یہ 1 گھنٹہ اس نے مکمل اس پر لگانا ہے. اب اس کو جتنا یاد ہو جائے, اب اس کو یاد کر کے وہ ایک طرف رکھ دے. یہ اس نے مغرب کے بعد مثال کے طور پر 1 گھنٹہ اس نے لگایا ہے. اب اسی سبق کو مزید 1 گھنٹہ اس نے, یا کم از کم آدھا گھنٹہ عشاء کے بعد دے. 2 مجلسیں ہو گئیں. اب وہ آخری تیسری مجلس لگائے سونے سے پہلے. صحیح ہے, ٹھیک, یہ کتنی ہو گئی؟ 3 مجلسیں ہو گئیں. اب وہ چوتھی جو ہے اٹھنے کے فوراً بعد, یعنی کہ فجر کی نماز بس اس نے پڑھنی ہے, اور اس کے بعد اس نے پھر پورے جو ہے چوتھی مجلس اپنی لگانی ہے مدرسے کے لیے نکلنے سے پہلے تک. تقریباً یہ بھی آدھا پونا گھنٹہ بن جاتا ہے. اب یہ اس نے 4 مجلسوں میں, ایک میں اس نے یاد کیا اور 3 میں اس نے یاد رکھنے کے لیے محنت کی. اب وہ مدرسے آنے کا جو اس کا وقت ہے وہ 10 منٹ ہے یا 15 منٹ ہے, یا کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے, اس کے اندر 5 منٹ بھی ہے اگر, تو ایک 16 سبق جو ہے وہ 16 لائنز کا سبق اس میں وہ دہرا لے گا, کم از کم 1 دفعہ 2 دفعہ اس کو ریپیٹ کر سکتا ہے مدرسے میں آتے ہوئے. یہ اس کی 5 مجلس سے ہوگی. چھٹی اور آخری مجلس ہے جب وہ کلاس میں آئے گا. اگر 7:15 بجے اس کی کلاس شروع ہوتی ہے اور 7:30 یا 7:45 بجے استاد جو ہے سبق سنتے ہیں, تو 15 منٹ, آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ اس کو مزید مل جاتا ہے. ان 5 مجلسوں کے بعد اس کا سبق کچا ہونے کا سوال نہیں آتا, الا یہ کہ کوئی اور بیرونی کوئی ایسا معاملہ ہو, کوئی پریشر ہو, کوئی ڈر ہو, کوئی خوف ہو, گھبرایا ہو, گھریلو کوئی پریشانی ہو, تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. ورنہ اگر مختلف مجالس میں اتنی تکرار کے ساتھ بچہ سبق یاد کرے تو اس کو سبق یاد ہو جاتا ہے. اور سبق یاد کرتے ہوئے 16 لائنیں ہیں تو ان کو تقسیم کر لے. اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, اساتذہ مختلف اس کی ٹپس بتاتے ہیں, مختلف بچوں کے ساتھ مختلف معاملہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بچہ جو ہے 16 سطری کو 3 حصوں میں, 4 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے, 5 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر اس نے 3 سطریں یاد کی ہیں تو اس کے بعد اگلی 3 سطریں یاد کرے, پھر ان 3 کو آپس میں ملا لے, 6 کر لے, پھر بالکل اسی طریقے سے آگے 3 کو 6 بنا لے, اور 6 12, اور یعنی کہ اس طریقے سے اس کو یاد کر سکتا ہے. یعنی کہ جو اس نے 1 گھنٹہ ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اس کے اندر جو اس نے اس کو پروڈکٹیو بنانا ہے ان ساری سطروں کو یاد کرنے میں, اس کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے. اور آگے جو دہرانے کا معاملہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. تو ہر ایک سطر کو جو ہے وہ 5 سے 10 دفعہ پڑھے, یہ کم از کم ہے. اور اس کے اندر زیادہ وقت لگتا بھی نہیں ہے اتنا انشاءاللہ. اچھا قاری صاحب, آپ مطلب اس پروسیس سے خود بھی گزرے ہیں اور آپ بچوں کو حفظ کرواتے بھی ہیں, تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہوگا کہ مے بی ایک بچہ ڈی موٹیویٹ ہو گیا ہے اور اس کا جی اچاٹ ہو گیا ایک دفعہ, تو اس کو موٹیویٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, اور کون سے عوامل ہیں جو اس کو موٹیویٹ کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کسی بچے کا اگر دل اچاٹ ہو جاتا ہے, سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے پیچھے سے کہ اس کا دل اچاٹ کیوں ہوا ہے. یہ ظاہری سی بات ہے, اس سے بات کر کے معلوم ہوگا. اب اس کو موٹیویٹ کرنا ہے تو ٹیچر کی, ایک استاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے
کہ کم از کم اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ بچے سے اس انداز سے اور اس طریقے سے بات کرے کہ اس کے اندر جو وہ سپارک پیدا کرے اور اس کے جذبات اور احساسات کو ابھار کر وہ آمادہ کرے. اچھا اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ بچے کو چھوٹے چھوٹے اس کے آبجیکٹیوز بنا دیے جائیں، ٹارگٹس بنا دیے جائیں، اور ان کو فالو کرنے کے لیے اس کو ابھارا جائے اور اس کے ساتھ کمپٹیشن لگا دیا جائے دیگر بچوں کا. اور یہ کمپٹیشن جو ہے یہ ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. صحیح ہے. اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کے اندر ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں کی جب آپ ان کو موٹیویٹ کریں گے، ان کی کاؤنسلنگ کریں گے، ان کو یہ ٹارگٹس اسائن کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی کاؤنسلنگ کریں گے کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. صحیح. اس کے بعد جب ان کو پھر آپ فالو کریں گے، اور فالو کرتے ہوئے جیسے جیسے وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرتے ہیں، یہ جس حد تک اچیو کرتے ہیں اس کے اوپر آپ انسینٹیوز رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ ٹارگٹس اسائن کر دینا، ان کو اچیو کرنے پر انسینٹیوز رکھنا، چھوٹے چھوٹے ان کے کہتے ہیں کمپٹیشنس آپس میں کرواتے رہنا، یعنی کہ اپریسیشن کے بہانے ڈھونڈنا. صحیح. تو جتنی بچے یہ کو آپ اس کے اوپر یعنی اپریسیشن استاد ملے گی. کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں؟ جی یا والدین کے بھی؟ یہ استاد کے پوائنٹ آف ویو سے بالخصوص ہے. صحیح. اور معاملے کو مزید جو ہے بہتر بنانا ہو تو اس کے اندر آپ والدین کو بھی انوالو کریں کہ جی بچے کی یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، ہمارے ساتھ مل کر جو ہے اس کے اندر آپ تعاون کیجیے. اچھا قاری صاحب، آپ نے مطلب کچھ دیر پہلے بچے کی ڈائٹ کے حوالے سے بات کی کہ اس کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے، تو ڈائٹ کے حوالے سے کوئی خاص قسم کا نسخہ خاص تو میرے علم میں نہیں ہے، البتہ جو ہے دودھ، انڈا، اخروٹ وغیرہ، ڈرائی فروٹس جو ہیں اور جو سبزیاں وغیرہ ہیں، ان کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. اچھا قاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی ساری محنتوں کو. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اچھا قرآن ماشاءاللہ پڑھتے ہیں؟ سوال ویسے یہ ایسا ہونا چاہیے، آپ کو کب پتہ لگا کہ آپ قرآن صحیح نہیں پڑھتے؟ بچپن سے ہی کیونکہ قرآن کرام کی تلاوت کو سنتے تھے تو آواز بنا بنا کے اور خوبصورت پڑھنے کی کوششیں کرتے تھے، اور سکولز میں بھی ہمیں پھر موقع ملتا تھا، ٹھیک ہے، فنکشنز میں تلاوت کرنے کا، اور مختلف چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو کمپٹیشنز ہوتے تھے ان کے اندر بھی تلاوت کرنے کا موقع ملتا تھا. صحیح بات تو یہ ہے کہ جب ہم علم کے ساتھ جڑے ہیں اور اساتذہ اور قرآن کرام کے ساتھ جڑے ہیں تو ہمیں پھر معلوم ہوا ہے کہ ہم قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہیں. اچھا صحیح ہے، ہمارے لیے تو کوشش کرتے ہیں اس کو صحیح پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے مختلف اساتذہ سے پڑھا، تو حفظ و قراءت کے حوالے سے آپ کون سے استاد سے متاثر ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے بڑے معناز اساتذہ سے میں پڑھا، لیکن میں جامعہ رحمانیہ میں ہمارے ایک سینئر کولیگ تھے اور ابھی فارغ ہوئے تھے. میں نے سب سے زیادہ فائدہ صحیح معنوں میں ان سے حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، قاری اظہر نذیر صاحب سے. اچھا، جو ابھی کچھ بیمار ہیں؟ ہاں بیمار ہیں. تو میں نے قرآن یعنی کہ ان سے پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ قرآن میں صحیح نہیں پڑھتا، تو مجھے اس کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف توجہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے استاد اور مدیر جامعہ رحمانیہ حافظ حسن مدنی حفظ اللہ تعالیٰ نے کروائی. صحیح. تو اور اسی طرح قاری فیاض صاحب سے جو ہے ہم نے پڑھا، ہم نے ان سے شاطبیہ پڑھی تھی. قاری ظہیر خان صاحب سے، یہ بیت العتیق میں، مرکز بیت العتیق میں ان سے ہم نے پڑھا تھا. اچھا تو یہ بتائیے گا قاری صاحب کہ مطلب جو انٹرنیشنل قراء ہیں یا مطلب پاکستانی قراء یا حرمین کے قراء میں سے آپ کو کون سے قاری سب سے زیادہ پسند رہے ہیں؟ آواز اور لب و لہجے کے اعتبار سے مجھے ہمیشہ سے 2 قراء کرام جو ہے نا وہ پسند رہے ہیں. ایک شیخ یاسر الدوسری صحیح حفظ اللہ تعالیٰ، اور شیخ ناصر القطامی. یعنی ابھی حرم کے ایمانی تھے اور میں ان کو بہت پہلے سے جانتا تھا، کیونکہ ریاض میں ہمارے والد صاحب جو وہیں ہوتے تھے ہمارے پاکستان آنے کے بعد بھی، تو وہ ان کے پیچھے تراویح وغیرہ پڑھا کرتے تھے، تو ہم ان کو پہلے بھی سنتے تھے. تو جب حرم کے ائمہ بن گئے ہیں تو زیادہ شوق سے. شیخ یاسر الدوسری یہ حرم کے جو ائمہ ہیں ان میں سے لب و لہجے کے اعتبار سے میں. شیخ قطامی ہیں؟ شیخ ناصر القطامی جو ہیں حرم کے ائمہ میں سے تو نہیں ہیں، ہاں جی، لیکن یہ ماشاءاللہ بڑے شیوخ میں سے، بڑے قراء کرام میں سے. صحیح. پاکستانی قراء میں قاری ابراہیم میر محمدی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ، اور ہم زیادہ سنتے تھے قاری سلمان محمود بوڑی مالوی صاحب کو. صحیح. ان کو سننے کا بڑا شوق ہوتا تھا.
ہاں بہت پیارا یعنی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ان کا حدریہ ان کی ہاں حدر صحیح حدر ہے. اصل میں جیسے کہا کہ میرا بروٹ اپ سعودیہ میں ہوا ہے، تو وہاں پہ حدر ہم نے حدر ہی سنا ہے بچپن سے، تو شوق بھی حدر کا ہی ہوا. تو ایکسپوجر جو ہے نا مشق وغیرہ کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ اتنا ہو نہیں پایا، اس وجہ سے اس کا اتنا وہ شوق بھی ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو حدر کو ہی سنا ہے، اور حدر کی قرآ کو، انٹرنیشنل پاکستانی قرآ، ان میں سے ان کو پسند کیا ہے. اسی طرح میرے ایک کولیگ ہیں، ساتھی ہیں، قاری اکمل شاہین صاحب، اگر وہ کسی ایک لہجے میں پڑھیں تو ان کو بھی سننا میں پسند کرتا ہوں، اچھا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. ہاں. اچھا قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب آپ تراویح پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تو ساؤنڈ سسٹم کی کتنی اہمیت ہے تلاوت کے دوران؟ جی الحمدللہ اس کی کافی اہمیت ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ مسجد میں، مرکز میں پیچھے جو نمازی ہیں نا، ان کی تعداد ہوتی ہے، تو آواز، اپنی آواز جو ہے نا اپنے آپ کو جب نہ آئے پڑھنے والے کو، تو پھر تھوڑی دقت اور دشواری پیش آتی ہے. تو ساؤنڈ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ سہولت کا کام کرتا ہے. صحیح. کہ اگر ساؤنڈ اچھا ہوگا تو پڑھنے والے کو اپنی آواز جب آئے گی اور صاف اور اچھی آئے گی تو وہ آسانی سے سہولت کے ساتھ پڑھ پاتا ہے. اچھا قاری صاحب آپ نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ تراویح پڑھائی لارنس روڈ پہ، تو ماشاءاللہ بہت بڑا مرکز ہے اور ہزاروں لوگ غالباً وہاں ہوتے ہیں. جی تو وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ ماشاءاللہ بڑا شاندار رہا، سب سے بہترین رہا. انوائرمنٹ جو ہے ماشاءاللہ کشادہ، بارونق، صفائی ستھرائی اور خوشبودار. اچھا ماشاءاللہ. میں ان چیزوں کے حوالے سے تھوڑا نازک ہوں. خوشبودار پہ آپ نے زیادہ زور دیا ہے. جی ماشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے. تو یہ ماشاءاللہ ان چیزوں کا ماشاءاللہ وہاں پہ قیم بھائی جو ہے کافی اہتمام کرتے ہیں. تو بہت بہترین اچھا شاندار تجربہ رہا ہے اللہ کے توفیق سے. اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی مراکز میں تراویح پڑھائی ہیں، تو لارنس روڈ کے علاوہ کہاں پہ تراویح پڑھا کے زیادہ مزہ آیا؟ مرکز بیت العتیق. بیت العتیق میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ایک تو ساؤنڈ، اور جو مینجمنٹ تھی وہ کافی اس کے حوالے سے جو ہے نا دیکھ بھال رکھتی تھی، دیکھ بھال کیا کرتی تھی. صحیح. تو ادھر سب سے بہترین رہا ہے. یعنی کہ جو ان کا مائک ہے نا، اس کے ساتھ اچھی میری فریکوینسی میچ کر گئی تھی. اچھا تو بڑا بہترین رہا ہے الحمدللہ. 2014 سے لے کے 2023 تک میں نے وہاں پہ تراویح پڑھائی ہے. صحیح. تو میرا سب سے بہترین جو ہے مرکز بیت العتیق میں تراویح پڑھانے کا وہ تجربہ رہا ہے. صحیح. ہاں اس کے بعد اب لارنس الحمدللہ. اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ مطلب ہم آپ کا حدر تو سنتے ہیں اور ترتیل سننے کا کم از کم مجھے موقع نہیں ملا، تو کیا آپ کو ترتیل کا شوق رہا ہے؟ کبھی موقع ملا ترتیل کا یا نہیں؟ اس کا ایکسپوجر نہیں رہا اصل میں. ایکسپوجر نہیں. صحیح. ایکسپوجر نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس کا شوق اس طرح سے پیدا نہیں ہوا. صحیح. ویسے کبھی آپ نے ٹرائی کیا؟ اپنے طور پر کچھ کرتا ہوں، کیونکہ میں ترتیل میں سننا پسند کرتا ہوں. سننا پسند کرتے ہیں. میں اگر آپ سوال کریں، میرے سب سے بہترین دل کے قریب جو قاری ہیں وہ شیخ صدیق المنشاوی ہیں رحمہ اللہ. ان کو سننا میں بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں، اور ان کی ترتیل ہی سنتا ہوں میں. اچھا. اللہ کرے کہ اس کا کچھ اثر میری تلاوت میں بھی آئے، لیکن وہ بڑا بہترین. تو ترتیل کو سننا تو پسند میں بہت کرتا ہوں، لیکن ترتیل پڑھنے کے لیے ذرا محنت درکار ہے. صحیح. اور وہ شوق جو ہے اتنا لمبا سانس بھی درکار. لمبا سانس بھی درکار ہے. تو قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی اپنی جو ہے وہ فیورٹ آیت یا فیورٹ سورہ؟ ماشاءاللہ اللہ کا کلام ہے، سارا ہی بہترین اور فیورٹ ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو فہم و تدبر کے اعتبار سے بہرحال جو جذبات کو کچھ ایسے ابھار دیتی ہیں، جیسے کہ سورہ زمر کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ آیا ہوگی. باقی مکی صورتیں جو ہیں، تو مکی جنت کے اندر سیر کرنے کا ایک اپنا ایک لطف ہے. اس کے اندر سورۃ الانعام ہے، یونس ہے، حجر ہے، مکی سورہ. تو قاری صاحب جو ہے نا تراویح پڑھاتے ہوئے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ قاری کی اور سامع کی آپس میں نا بنتی نہیں ہے، مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. تو آپ کو بھی کئی دفعہ اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ اگر کرنا پڑا تو آپ سامع کو کیا مطلب پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا ایسا ایکسپیرئنس بہت پہلے رہا، اور جس کے ساتھ
ویسے تو ہمیشہ الحمدللہ اچھا ایکسپیرینس رہا میرا. صحیح. بس 1-2 بار ہی ایسا ہوا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا گڑبڑ کر رہا تھا، لیکن وہ ہوا ایسے کہ سلام پھیرنے کے بعد وہ سامنے نظر نہیں آیا. وہ نظر آئے کچھ عرصے بعد نظر آیا. ورنہ آپ کا پلان تھا کلاس لینے کا. کلاس لینے کا صحیح. نہیں، بس تھوڑی نصیحت کرنے کا تھا. ایک طریقہ کار انداز ہوتا ہے. ماشاء اللہ ہم لوگ بیت العتیق میں تراویح میں پڑھاتا ہے، تو وہاں پہ قاری فیاض صاحب جو وہ ہوتے تھے پیچھے، تو طلباء کی اچھی انہوں نے ٹریننگ رکھی ہوتی تھی. اچھا. تو ماشاء اللہ تو ایسا کبھی بنا نہیں معاملہ. تو سامع کو یہی نصیحت ہے کہ تھوڑا موقع دیا جائے پڑھنے والے کو. صحیح ہے. ہلکا سا ایک اشارہ بس کر دیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ پیچھے سے پڑھانے کی بجائے سامع اصل میں سامع کا کام ہوتا ہے پڑھنے والے کو سمجھنا. وہ خود اس پڑھنے والے کو جو ہے نا سن کے سمجھ جاتا ہے کہ اس کو اب پیچھے سے لقمہ چاہیے یا اس کو مجھے آگے سے بتانا ہے، غلطی بتانی ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہی ہوتی ہے. سامع کا ایک فن ہوتا ہے کہ وہ اگر سن کے ہی قاری کو سمجھ جاتا ہے اور اس کو خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے ان کو پیچھے سے پڑھانا ہے یا میں نے ان کو غلطی بتانی. بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ سیدھا غلطی بتائیں. اچھا قاری صاحب، اب آخر میں ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اور قرآن کی کچھ آیات تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی.